میرے ذہن میں بھی ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کا. پہلے تو بتائیے نا آپ کی کیا اس پر رائے ہے. ظاہر اس پر بڑی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے لیکن جو پروگرام کا وقت ہے میں مختصراً بتائے گا کہ یہ اس کو کچھ لوگ عذاب سے تعبیر کرتے ہیں, کچھ آزمائش سے. کیا آپ کی کیا رائے ہے, کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے عذاب اور آزمائش دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنی اصلاح کرنے کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا ایک صلہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے اس صورت میں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. ہمارے ماحول کے اندر جو رشوت ستانی ہے, دھوکہ دہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ الزام تراشیاں ہیں, یہ اتنی فضا میں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بڑا سخت اندیشہ ہے. اور یہ ناراضگی کا ایک مظہر ہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وبا میں مبتلا کر دیا. لیکن مفتی صاحب میں سمجھنے کے لیے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کا احاطہ تو دنیا کے ان ممالک تک پھیلا ہوا ہے, بلکہ آغاز تو وہیں سے ہوا کہ جو ٹھیک ہے عقیدے کے اعتبار سے ظاہر ہے ہمارے ظاہر ان کا عقیدہ سب الگ ہے, لیکن وہاں اس طرز کی برائیاں کم از کم, باقی طرز کے بڑے معاملات ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں تو وہاں کم ہے. لیکن ان برائیوں کا لیکن اس بیماری کا منبع و مرکز برائیاں تو ہمارے ہاں زیادہ ہے اور وہاں دوسری برائی زیادہ ہے. اس وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے, ظلم و ستم ہے, لوگوں کے اوپر ظلم ہے, تو قوموں پر ظلم ہے. وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی وجود سے لوگ انکار کر رہے ہیں, جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے, ان پر تشدد کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں آنکھوں کے سامنے ہیں. تو کسی جگہ کوئی گناہ ہے, کسی جگہ کوئی گناہ ہے, تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اس میں ٹیکنالوجی کے معراج پر پہنچ جاؤ, لیکن تمہاری سلیکون ویلی ہم نے بند کر رکھی ہے. تمہارے جتنے بھی ٹیکنالوجی کے مراکز ہیں وہ بالکل معطل پڑے ہوئے ہیں اور صرف ایک ہمارا حکم چل رہا ہے. شہنشاہ نقوی صاحب آپ لوگوں نے ایک سگنیچر کیا ہے, اس کی شق نمبر 5 مفتی صاحب یہ ذرا سنیے گا اور بتائیے گا کہ جس میں یہ ہے کہ اگر طبی وجوہات کی بنا پر حکومت نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی عائد کرے یا کسی خاص عمر کے مسلمان کو مسجد میں جانے سے منع کر دے تو شرعاً وہ معذور سمجھے جائیں گے. جماعت اپنے گھر والوں بلکہ کسی ایک محرم خاتون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یعنی مفتی صاحب آپ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر حکومت وقت صوبائی یا وفاقی کسی بھی وجہ سے باقاعدہ عائد ہی کر دیتی ہے پابندی کہ اب ناگزیر ہو گیا, اب اجتماع نہیں ہو سکتا, جس طرح سندھ حکومت نے کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مساجد کھلی رہیں گی, 3 سے 5 افراد جو سٹاف کے وہ نماز بھی ادا کریں گے لیکن عام لوگ نہیں آ پائیں گے, تو پھر مجھ پر اور سب پر یہ وہاں پر آنا اب ساقط ہو گیا ہے. اب ہماری شرعی ذمہ داری نہیں رہی اور اب ہم نہ آ کر اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں گے اور آپ بھی اس فیصلے کو سپورٹ کریں گے. ایسا ہی مفتی صاحب؟ جی, صورتحال یہ ہے کہ اصل میں 2 باتیں الگ الگ ہیں. اچھا, ایک ہے مساجد کو بند کرنا, صحیح ہے, ان پہ تالے ڈال دینا, ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہم نے مخالفت کی ہے. بالکل صحیح. اور ہم کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتے, اور خاص طور سے اس بیماری کے اندر بھی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی, اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنے کی. تو اگر ہم رجوع اللہ کے مراکز ہی کو بند کر دیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے نوست سے ہم اور کہیں مبتلا نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی حاضری کے اوپر کوئی تحدید عائد کر دینا کسی ضرورت کی وجہ سے, یہ اگر حکومت عائد کر دیتی ہے تو جو لوگ اس تحدید کے مطابق نہیں آئیں گے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور وہ تحدید بے شک یعنی ہمارے ذہن میں جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایسے ہو گیا کہ کم از کم چھوٹی سی ایک جماعت نظر آئے, کم از کم چاہے چھوٹی ہی ہو لیکن 10-12 آدمی ہو, کم از کم 15-20 ہو. لیکن حکومت نے اب اس کو 3 سے 5 تک کر دیا ہے, تو وہ اگرچہ ہماری رائے کے خلاف ہوا لیکن ہم اس کی پابندی کرنے کے لیے مجبور ہیں. تو سندھ حکومت کے اس حالیہ فیصلے کی پھر حمایت ہے, سندھ حکومت کو حمایت حاصل ہے آپ کی اس فیصلے مفتی تقی عثمانی صاحب؟ حمایت اس معنی میں حاصل ہے کہ ہمارے نزدیک یہ تعداد بہت کم ہے, کچھ بڑھانی چاہیے تھی, لیکن جب انہوں نے ہمیں حکومت نے یہ حد عائد کر دی تو اب ہم اس کے پابند ہیں, اور ہم اس کی مزاحمت کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کا کیونکہ یہ کوئی کسی ضد کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا, کسی پیچیدگی کے فکر کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا,
بلکہ طبی وجوہ کی بنا پر اور بعض جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں وبا کی، اس کے بارے میں جو ماہرین کا کہنا ہے اس کی بنیاد پر کیا ہے. یہ کوئی مقصد اس کا کوئی ضد اور عناد نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے اگر انہوں نے یہ کیا، اگرچہ ہماری رائے کے خلاف ہے، تعداد کی حد تک رائے کے خلاف ہے، لیکن ہم اس کو گوارا کریں گے اور اس کے اوپر اپنے ساتھیوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اس کی پابندی کریں. بالکل اور بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور تقی عثمانی صاحب ایک بات اور بتا دیجیے گا مختصراً کہ جو اس میں کہا گیا کہ گھر میں خواتین کے ایک نامحرم خاتون محرم خاتون کے ساتھ بھی جماعت ہو سکتی ہے، تو اس کا کیا شرعی طریقہ ہوگا؟ لوگ بہت سارے کروڑوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے بتا دیجیے. جی وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں جی جی گھر کے اندر، تو مرد تو ایک آدمی امام بن جائے، باقی اس کے پیچھے کھڑے ہوں یا اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوں، اور خواتین جو ہیں ان کے پیچھے ہوں، مردوں کے پیچھے ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر مرد نہیں ہے، صرف خاتون ہیں اور امام مرد ہے، تو اس میں چاہے وہ ایک خاتون ہو وہ پیچھے کھڑی ہوگی، یعنی اس کے امام کے پیچھے. صحیح ہے. یعنی ساتھ مل کر نہیں بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی. بالکل. اور زیادہ ہوں تو زیادہ بھی پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں، اگر محرم ہے تو ساتھ ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، یا نہ محرم ہے اور برقعے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اہل سنت کے اعتبار سے بتایا طریقہ کار. اور